بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ڈیفنس اینڈ انالیسس ٹی وی کے پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت کہاں موجود ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسیع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیم عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جس سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر پوچھے گی کہ اس میں کبھی پانی بھی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے اور بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے اور ظلم و غارت گری، ایذا رسانی، لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی اور قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا جاری کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر کر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کے جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈالیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے، دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں۔ اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو، پتھر کا ہو یا صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ
زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافرات ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار سے پھل کھائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے حصے کو پکڑ لے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن، ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔